ان مدارس کو قائم و دائم رکھے کہ ان اندھیاروں میں، ان جھکڑوں میں گم کردہ راہ لوگوں کو خدا کی رحمت بن کر ان کا بازو تھام کر ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ میں ان مدارس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری حقیقت کیا، قلم کیا، بساط الفاظ کیا؟ اللہ نے جس دین کو نازل کرنے سے پہلے، جس کتاب علم و ہدایت کو نازل کرنے سے پہلے خود محمد علیہ السلام جیسی شخصیت عظمیٰ کو، ذات گرامی کو یوں بنار سوار اور سجا کر جب تک نہیں بھیجا، اس وقت تک قرآن کو نازل نہیں فرمایا۔ اور یہ فریضہ تعلیم و تعلم کا اللہ پاک نے جناب محمد کریم علیہ السلام کے سپرد فرمایا، اور خود جناب علیہ السلام کی زبان صدق لسان یہ اعلان فرماتی ہے، اور حضور کا یہ اعلان زمین و آسمان میں، صحراؤں اور پہاڑوں میں، خشکیوں اور تریوں پر ہمیشہ گونجتا رہے گا کہ بعثت معلما۔ یہیں سے ان مدارس کے مقام اور مرتبہ کی ہم پر نشاندہی ہوتی ہے، جہاں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تاج ختم نبوت کو سجایا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر قرآنی تعلیمات کے آ جانے کے بعد کسی اور تعلیم کو اولیت دے کر اس کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا، یہ بھی انکار ختم نبوت کے مترادف ہے۔ اسی لیے وہ لوگ زندگی کی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں جن کی کمر پر کتابوں کا پشتارا ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا اور عقبہ کی جگمگاتی ہوئی دنیا سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی ٹھوکروں سے خالی نہیں ہو سکتی، وہ گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں غلطاں رہتے ہیں۔ بد نصیبی ان کا مقدر ہے، ذلت ان کی قسمت ہے، اس سے کبھی نہیں وہ بچ سکتے۔ کامیابی سے ہمکنار ہونا یہ اللہ نے قرآن پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، سمجھنے والوں، سمجھانے والوں، انہی کے مقدر میں کر دیا ہے کہ انہی کو وہ راستہ نصیب ہوگا جو راستہ سلامتی والا، امن والا، کامیابی والا، فتح مندی والا، نصرت خدا بندی والا۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، اگر یقین و ایمان کی دنیا میں کوئی کمی ہے تو یہ چند دن پہلے پیش آنے والا واقعہ یہ یقین کی تمام کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھ لو، کروڑوں انسانوں کی رائے سے منتخب ہونے والا، کروڑ، وہ سارا مینڈیٹ مینڈک بن گیا۔ آئے آئے سبحان اللہ، مینڈک بن گیا، مینڈیٹ کہاں گیا؟ ہائے ہائے ہائے، خدا کو بھولتے ہو۔ اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، یاد رکھنا ہر نعمت آزمائش ہوتی ہے۔ حسن نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، قوت نعمت ہے، عقل نعمت ہے، فہم و شعور نعمت ہے، دانائی و فراست نعمت ہے، ماں باپ بھی نعمت ہے،
یہ کھانے پینے کی اعلیٰ اقسام کی تمام اللہ کی عطا کی چیزیں سب نعمت ہیں، اقتدار و اختیار بھی نعمت ہے، ہر نعمت آزمائش۔ ماں باپ کی بے ادبی کی تو جن کے پاؤں میں جنت ہے وہاں سے خدا اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتا۔ زبان و بیان، نطق و لسان اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ اپنے نفس کی آلائشوں میں لتھڑی ہوئی ہے تو یہ جہنم کا ایندھن مہیا کرتی ہے۔ اگر یہی زبان اللہ کی تحمید، اس کی ثنا، اس کے پیغمبر کی منقبت، اس کے پیغمبر کی رسالت ختم نبوت میں رسم اللسان ہے تو یہ دنیا بھی جنت، قبر بھی جنت، آخرت بھی جنت بنا دیتی۔ جوانی نعمت ہے، اس جوانی کو آوارگی میں، دنیا کی بھول بھلائیوں میں صرف کر لیا تو یہ نعمت تم کو جہنم میں لے گئی۔ اسی جوانی کو پیغمبرانہ تعلیمات کے سپرد کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بن الخطاب کی طرح، ہیں جی، علی المرتضیٰ کی طرح، عثمان ابن عفان کی طرح، حسنین کریمین کی طرح، معاویہ بن ابی سفیان کی طرح، تمام صحابہ کرام کی طرح، اولیاء اللہ کی طرح، کائنات کے تمام برگزیدہ لوگوں کی طرح، علماء کی طرح، صلحاء کی طرح، اتقیاء کی طرح، اصفیاء کی طرح، عباد الزہاد کی طرح، محدثین اور مفسرین کی طرح، فقہائے امت کی طرح، ہاں ہاں سید احمد شہید کی طرح، شاہ اسماعیل شہید کی طرح، محمد قاسم نانوتوی کی طرح، رشید احمد گنگوہی کی طرح، امداد اللہ مہاجر مکی کی طرح، حافظ دانن شہید کی طرح، ارے نہیں سنو، شیخ الہند محمود حسن کی طرح، انور شاہ کشمیری کی طرح، عبید اللہ سندھی کی طرح، مفتی محمد کفایت اللہ کی طرح، احمد سعید دہلوی کی طرح، سید محمد میاں کی طرح، سنو خلیل احمد سہارنپوری کی طرح، آؤ دیکھو رائے پور کی خانقاہ میں خدا کے نور کا جگمگاتا ہوا چراغ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی طرح، شاہ عبد القادر رائے پوری کی طرح، آؤ سندھ میں امروز شریف کے تاج محمود کی طرح، آؤ دیکھو حافظ محمد صدیق کو بھرچنڈی شریف میں دیکھو، دیکھو دین پور میں خواجہ غلام محمد دین پوری کو دیکھو، میاں عبد الحادی کو دیکھو خانپور میں شیخ الحدیث و تفسیر عبداللہ درخاستی کی طرح، دیکھو کائنات خطابت کا امام مقتدی و پیشوا عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح، دیکھو اس قافلہ حق پر صداقت کو دیکھو ان کو۔ اللہ اکبر، جب جوانی، جب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، جب زبان و بیان کی تمام قوتیں ان کی طرح، جب سب ساری زندگی انہی کی طرح اللہ گزارنے کی توفیق دے دے تو ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ یہ پھر خدا کی نشانیاں بن جاتے ہیں، سب مٹ جائیں گے، نہ خدا مٹے گا نہ اس کی نشانیاں مٹیں گی۔ نعرہ تکبیر! دیکھا نہیں تم نے؟ پھر اٹھاؤ تاریخ کے اوراق کو، کتنے مٹانے والے آئے، کہاں ہیں وہ؟ انگریز نے ہمارے ہی بزرگوں کو پکڑا، ان کی گردنوں کو کاٹا، ان کے سروں کو سڑکوں پر لٹکایا، ان کو زندہ پکڑ کے سور کی کھال میں سی دیا اور آگ کے شعلوں سے دہکتی ہوئی چکا میں پھینک کر راکھ کر دیا، توپوں کے دہانوں پر باندھ کر ان کو چلا کر ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے، سال بھر درختوں کے ساتھ سڑکوں کے کنارے مستول لگا کر ان کی لاشوں کو لٹکائے رکھا تاکہ لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جائے کہ جس قہرمانی سلطنت نے ان لوگوں کو یہ سلوک دیا ہے، جن کی ساری وحشت و درندگی سفاکی و قذاقی کے مظہر دہلی، صادق پور، پٹنہ، لدھیانہ کے اندر انسانی خون کو بہا کر، علماء کے پاک خون کو بہا کر جن کی آتش انتقام سرد نہیں ہوتی تھی، وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں
کوئی ان کی ساتھ بیٹھنا تو درکنار، نگاہ محبت سے دیکھنا بھی ان کو جرأت نہ ہو سکے۔ کہاں گیا انگریز؟ مٹا دیا مدرسے، گرا دی مسجدیں، قتل کر دیا ان لوگوں کو جو اہل حق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہوئے دکھاتے تھے۔ معلوم ہو جاتا فلاں فلاں کا شاگرد، ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو بازاروں میں رسوا کیا گیا۔ یہ سب دہشت و وحشت اس لیے تھی کہ قافلہ حق و صداقت کا کوئی حوضی خاں باقی نہ رہے۔ یہ وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے۔ ہم موجود ہیں، انگریز کہاں؟ نعرہ تکبیر! اور ہم رہیں گے، ہم ہیں، ہم رہیں گے اور ہم ہی رہیں گے۔ نہ تم تھے، نہ تم ہو، نہ تم رہو گے۔ کیا ہو تم؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ کل کہاں تھے؟ آج کہاں ہو؟ تم پکڑے گئے، تم سے کیا برآمد ہوا؟ ہم پکڑے جائیں گے، ہم سے ہمارے گھروں سے سرمایہ افتخار پکڑا جائے۔ ہم سر ندامت سے جھکا کر نہیں چلیں گے، ہم خدا کی بارگاہ میں سر فخر سے بلند کر کے چلیں گے۔ خدا سے مصیبت اور مشکل مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو چوم کر سینے سے لگا لو، خدا کا تحفہ سمجھ کر سینے سے لگاؤ، اس کی رحمت سمجھ کر سینے سے لگاؤ، اپنی تمام کمزوریوں، ضعیفیوں، تمام نالائکیوں کو اعتراف کر کے اس سے استقامت مانگو۔ ہمارے دامن پر اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے ان نیک بندوں کے صدقے میں کوئی غداری کا بدنما داغ نہیں لگے، نہیں لگنے دیا۔ لاؤ، لگاؤ عدالت، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، میں تمام اہل حق کی طرف سے کفش بردار بن کر کفش بردار بابوضو بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو، خدائے محمد کو، رب کعبہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دے کر کہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ ان اہل حق کی جوتیوں کی خاک میرے جسم پر لگ گئی، خدا مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے رب کعبہ کی قسم۔ میں ان سب کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، لاؤ چلاؤ مقدمہ ہم پر۔ 53 سالوں میں تم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا تم نے جو کچھ بھی کیا سامنے لے کر نکلو، تم نے جو کچھ بھی کیا سامنے لے کر نکلو۔ ہاں وہ افسانہ شبتاب ذرا میں بھی سنوں، تم نے جو کچھ بھی کیا سامنے لے کر نکلو، ہاں وہ افسانہ شبتاب ذرا میں بھی سنوں۔ اور ہم نے جو کچھ بھی کیا اس کا خلاصہ یہ ہے، توڑ ڈالے ہیں فرنگی کی سیاست کے ستون، توڑ ڈالے ہیں فرنگی کی سیاست کے ستون۔ ہم نے ہر حال میں حق و صداقت کا پرچم بلند رکھا، ہم نے نہیں، خدا کی توفیق نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب فرمایا، خدا نے ہمیں یہ جرأت بخشی، خدا نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور خدا جس کام کے لیے منتخب فرما لیتا ہے پھر اس کو اس کام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، نہیں ہٹا سکتا۔ انگریز نے مدرسے بند کیے، مولانا بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، دل سے دعا نکلتی، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان سب ساتھیوں کو، تمام مدارس کے اساتذہ کو، تلامذہ کو، اساتذہ کو، ان کے سب بزرگوں کو، سرپرستوں کو، معاملوں کو اللہ دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ اللہ ان دین کے ان چمنستانوں کو اپنی رحمت کے پھولوں سے مہکائے رکھے، یہ بہاریں چلتی رہیں،
یہ خوشبوؤں سے فضا معطر ہوتی رہے، یہ اعمال و اخلاق کی پاکیزگی اور مقدس مطہر معمر زندگی تقسیم ہوتی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب کچھ خدا کی قسم انہی مدارس کا صدقہ ہے۔ تم کہاں بیٹھے ہو؟ ذرا ان چار دیواریوں سے باہر نکل کر انسان کو دیکھو تو صحیح، وہ انسانی شکل و صورت میں جنگل کے وحشی درندوں کو شرماتا ہے، جن لوگوں کو لوگ معزز سمجھتے ہیں۔ دیکھی تم نے پرسوں ایک تصویر اخبار میں؟ کہاں گیا تمہارا دو قومی نظریہ؟ گدڑ ڈٹھا شیر کو بڑی کاوڑ لگی جی، خام کھادا پھوتی خام بڑھیا مجھے کہ میں جنگل کا بادشاہ، این کہ میری جگہ فرق کیا ہے؟ این چار پیر میرے چار پیر، این لو کان میرے لو کان، این ہک ناک میرے ہک ناک، این ناک کی لو سراغ میرے لو، میں داندرل کھانا ای داندرل کھانا، این پوچھل ہکو میرے ہی، این پوچھل پچھو میرے ہی پچھو۔ یہ بادشاہ کے لیے شہد ہے۔ ایک دیوار گیا ہوگا تو ماما کار سنے نا، تو ایک جنگل میں بادشاہ کی نے بڑھا ہوتی کیا کریں نہیں تھی کی نے بادشاہی تیری چلتی ہونا کہ میں جڑے ویلے اپنے دشمن کو یا اپنے خوراک کو دے تھا نا تو میرے اکھیاں رتیاں تھی کہ اچھا دوسرا کام میرے لو کنڈے ہی کھڑے تھی کہتے ڈوگ آدھی تری تھی، اگر میرا پوچھل ہی ہلن لگ گیا بات ہے میں اپنے دشمن کا اپنے شکار دے جو انہیں میں چھپینا منٹ نہیں لگتا منہ کی بوٹی بوٹی کر کے بس میری جڑی ایک کیفیت ہے نا اے میری شہنشاہی کی نشان میں سب بے وقوف بنائی وجہ وہ بھج کے وہ ساری برادری کٹھی کی تھی، مسلم لیگ ہاؤس سے سارا اجلاس ہاں بھی شیخ رشید دس، ہاں بھی مہناد رفیع، مشاہد حسین، عطاء الحق قاسمی، نذیر ناجی، پڑ پاجی، ہاں بھائی دسو انہیں کہ کیا دسو؟ اگر اے ہی بے شیر سارا ایوں دا راز یہ بادشاہ بنن دا ترے گالیاں کہ آدھے میرے اکھیں رتیاں تھی مجھے، میرا لو کنڈا کھڑا تھی مجھے، میرا پوچھل ہلے تو مثلا میں دشمن تے ڈاٹا انہیں راز تے وچوں ہی جائے۔ انہیں آ کے سرکار گال ہی کوئی نہیں، اکھیں تو تاری بھی ہم بھی رتیاں تھی سکتی ہیں۔ انہیں کہا گال ٹھیک ہے بس ہونی میں کرو کہ سارے کٹھے تھی وہ جیڑے ویلے میری اکھیاں رتیاں تھی میں نہ کچھ رتیاں تھی گئی، جیڑے ویلے میری اکھیاں لو کنڈے کھڑے تھے لو کنڈے کھڑے تھی، جیڑے میرا پوچھل ہلے آ کچھ پوچھ بات دیکھو میں جنگل سے بادشاہ کو ڈا مرے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، راہمن والا ہاک کھوڑدار نکل آیا باہر، پوہما دی رات آئی کھڑو گیا، کھڑوتے آدھ رات تپتی جگراتے کل اکھی رتیاں لال تھی۔ انہیں کہا میری اکھی رتیاں تھی گی نہ جی تھی گی نا تھا جو لگی لوں کنڈے کھڑے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میرے لوں کنڈے کھڑے تھے کہ کھڑے ٹھیک ہے تو کابو لگا پیا کہ پوچھو میرا حل دے، انہوں نے سارا کچھ حل دا پہ۔ انہیں کہا بات ہوں ہاتھ میں جو ہوں تماشا لگا آج کے بعد جنگل کی بات چاہیے نہیں شیر دی ایسی کی تیسی بھجیا سیدھا شیر والے پتہ شیر لکھتا ہے کو کیا ہے خیر ہے یہ دماغ خراب تو نہیں میرے تیری میں بدھیان نہیں میں کو کھان دے کون جاؤ انہیں این کیتا کون تون جب کو پچھو آوازہ چھڑے نہ دے بھجیا برادری کو ہکو ٹھکی کہ حال میں کو برادری مرا کھتیا نہ تو میری اکھیاں رسیاں تھیں نہ میرے لوں کنڈے کھڑے تھے نہ میرا پوچھل ہلیا میں کو برادری مسلم لیگ مرا۔
ٹریا ہا شیر بنن کیتے بادشاہ بنن کیتے کیا آدھے ہم کہ اقتدار مضبوط ہاتھوں میں استغفر اللہ العیاذم باللہ العیاذم باللہ مدرسے پڑھیا ہوئے ہاں تو قرآن پڑھیا ہوئے ہاں بدبختہ تے کو پتہ لگے ہاں مدرسے جامعہ مسجد جامعہ مولوی کل جامعہ اور بدبختہ تین دا مولوی بھی رکھیا تو کرائے دا ٹٹو رکھے نام بس انہوں نے منہ تے حلوے دی ٹیپ کر کے منہ ہی بند کر دینا جی تھوڑی بہت وٹھی ہوندی ہے اون کانا ٹونگ کھڑے نام آ قرآن پڑھ اتھا سادے کولا اتھ بہت تے کوئی باہمنا پوسی تیرے پیو کوئی باہمنا پوسی اور جاہل اپنے سے پہلے آنے والوں کو دیکھتا وہ کہاں تھے جہاں تو بیٹھا تھا یہاں کبھی اور بیٹھا کرتے تھے جب وہ نہیں رہے تو کیا ہے نہ مراد ہے کہ ہمیں آلو جتنا سارے دا سارا ایرا سارا ہے ایمان نال میری جوانی ہو گیا تو میں کو ستھن دے پچھلے حصے تو پکڑ کے کہ میں بھما کے جی کو سٹتا ہاں نا نبھے نہ اڑنا ہی میں نہ ہو گیا تو نیکا ہی چھوڑی بندیا نال بل کھلیجیا نے سو کیویں آدھے اوٹھے جا کے کٹورا لبھا پانی پی پی آ پھریا